آج میں آپ کے لیے ایک ایسا قصہ لے کر آیا ہوں جس میں ایک بیوی کو اپنے شوہر سے بہت شکایتیں تھیں، لیکن ایک شکایت بہت اہم تھی جس کی وجہ سے وہ عدالت تک جا پہنچی تھی، اور وہ شکایت تھی کہ میرا شوہر نامرد ہے۔ جج صاحب اور وکیل بھی اس شکایت سے بڑے حیران تھے، اور اس شکایت کا حل کیسے ہوا وہ سننے کے لیے اس کہانی کو آخر تک لازمی سنیں۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے وہ کر لیں تاکہ مزید ایسی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا شوہر نامرد ہے اور مجھے خلا چاہیے۔ وہ نکاح ختم کروانے کا عام سا کیس تھا۔ اچھی پڑھی لکھی فیملی تھی، 2 پیارے سے بچے تھے، کیوٹ اور معصوم سے، لیکن خاتون بضد تھیں کہ اس کو ہر حال میں خلا چاہیے، جبکہ میرا موکل یعنی کہ شوہر شدید صدمے کی کیفیت میں تھا۔ جج صاحب بھی پورا کیس سنتے وقت کبھی حیرانی سے شوہر کو دیکھتے اور کبھی اس کی بیوی کو، تو کبھی ان کے ساتھ کھڑے 2 بچوں کو۔ جج صاحب اچھے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ میاں بیوی کے چیمبر میں لے جا کر صلح کی کوشش کر لیں، شاید بات بن جائے۔ شوہر کا وکیل ہونے کے ناطے سے مجھے تو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میں بحیثیت وکیل یہ کیس ہار رہا تھا۔ میں نے فوری حامی بھر لی، جبکہ مدعیہ بیوی کے وکیل نے اس پر اچھا خاصا ہنگامہ بھی کیا، لیکن خاتون بات چیت کے لیے راضی ہو گئیں۔ چیمبر میں دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاں خاتون، آپ کو اپنے شوہر سے کیا مسئلہ ہے؟ وکیل صاحب، یہ شخص مردانہ طور پر کمزور ہیں اور نامرد ہیں۔ میں اس عورت کی بے باکی پر حیران رہ گیا۔ میرے منہ سے ایک چھوٹی سی گندی سی گالی نکلتے رہ گئی، البتہ منہ میں تو دے ہی ڈالی۔ ویسے تو کچہری میں زیادہ تر بے باک خواتین سے ہی واسطہ پڑتا ہے، لیکن اس خاتون کی کچھ بات ہی الگ تھی۔ اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت اس پر ڈالی اور میری طرف امداد طلب نظروں سے گھورنے لگا۔ میں تھوڑا سا جلا گیا کہ کیسی عورت ہے، ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے، 2 بچوں کی ماں ہے، لیکن پھر بھی بے باکی سے یہ باتیں کہہ رہی ہے۔ میں نے پھر کہا کہ میں آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کا پتہ دیتا ہوں، آپ وہاں جائیں، سب بہتر ہوگا، جہالت کی ضد میں آ کر گھر نہ توڑیں۔ عورت کہنے لگی، نہیں وکیل صاحب، کبھی نہیں، میں ان کا علاج کرانا دور ایسے مرد کے ساتھ 1 منٹ نہیں رہوں گی۔ جانے وہ عورت کیوں اتنی ضد کر رہی تھی؟ جب آپ کی اولاد ہے تو پھر یہ بیماری اتنی بھی بڑی بیماری نہیں، جانے آپ اس بیماری کو کیوں وجہ بنا رکھا ہے؟ اب کی بار میرا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ بیماری ہے وکیل صاحب، بیماری ہے۔ اب کی بار وہ بھی دبا چلائی تھی۔ اگر ہے تو وضاحت کر دیں پھر۔ اگر وہ بے باک تھی اتنی تو اصل مدعے تک پہنچنے میں پھر میں نے بھی اپنی شرم ایک طرف رکھی تھی، مگر جب وہ بولی تو مجھے حیرت اور شرمندگی کے سمندر نے آن گھیرا۔ صرف بچے پیدا کرنا ہی مردانگی نہیں ہوتی وکیل صاحب۔ میرے بابا دیہات میں رہتے ہیں اور زمینداری کرتے ہیں، پورا گاؤں کہتا ہے کہ ان جیسا مرد کبھی نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ گبرو، بااخلاق اور انتہائی مدد کرنے والے انسان ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہم 2 بہنیں ہیں اور میرے والد نے ہمیں کبھی دی رانی سے کم بلایا ہی نہیں، جبکہ میرے شوہر مجھے کتی کہہ کر بلاتے ہیں۔ یہ کون سی مردانہ صفت ہے وکیل صاحب؟ اب بتائیں، مرد میرے باپ جیسا شخص ہوا یا یہ کتی کہنے والا؟ مجھ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو یہ میرے پورے میکے کو ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں کہ اس میں میرے مائکے کا کیا قصور ہے؟ یہ مردانہ صفت تو نہیں نا کہ دوسروں کے گھر والیوں کو گالی دی جائے۔ وکیل صاحب، میرے بابا مجھے شہزادی کہتے ہیں اور یہ مجھے کتی کہہ کر پکارتا ہے۔ وکیل کہنے لگے کہ میں آنکھیں پھاڑ کر اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری اس سوچ کو وہ عورت واقعی سچ ثابت کر گئی تھی کہ ضروری نہیں کہ جیسا باطن ہو ویسا ہی ظاہر بھی ہو۔ اس عورت کا شوہر کہنے لگا، اگر یہی مسئلہ تھا تو تم مجھے بتا سکتی تھی، مجھ پر اس قدر ذہنی ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شوہر منمنایا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ جب میری ماں بہن کے ساتھ ناجائز رشتے جوڑتے ہیں تو میں خوش ہوتی ہوں؟ اتنے سالوں سے آپ کا کیا گیا یہ ذہنی تشدد برداشت کر رہی ہوں، اس کا کون حساب دے گا؟ جب آپ میری بہن اور ماں کو اتنی گندی گالیاں
اور باتیں کرتے ہیں۔ آپ کیا جانیں میرے دل پر کیا گزرتی ہے، لیکن ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ بیوی کا پارا کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ خیر جیسے تیسے منت سماجت کر کے سمجھا بجھا کر ان کی صلح کروائی۔ میرے موکل نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اب کبھی اپنی بیوی کو گالی نہیں دے گا، اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ اب ان کے گھر میں سکون ہے۔ چھوٹے موٹے مسائل تو گھروں میں آتے رہتے ہیں، لیکن اب ان کے گھر پہلے والے حالات نہیں ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا تو میں کافی دیر تک وہیں چیمبر میں سوچ بچار کرتا رہا کہ گالیاں تو میں بھی اس خاتون کو اس کے پہلے جواب پر دل ہی دل میں دے رہا تھا، تو شاید میں بھی اس نامرد کے خانے میں شامل ہو گیا ہوں، اور شاید ہمارا معاشرہ نامردوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ آپ کی عورت نے اپنے ارمانوں کا صحرا آپ کے سر پر باندھا ہے، اس کا مان مت توڑیں، بلکہ اس کی تربیت اپنے مزاج کے مطابق کریں، تاکہ آپ ہمیشہ ہنسی خوشی زندگی گزار سکیں اور ان جیسے مسائل کا آپ کو زندگی میں سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اب ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔